ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین بآواز بلند تر صلوات عزیزان و سامعین محترم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند منٹ دی حاضری۔ میں حقیر نے تواڈے سامنے اللہ دی لا ریب و بے عیب کتاب دے وچوں ایک آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اگر جناب دی توجہ ہوئے تو اس آیت دا ترجمہ تے مفہوم عرض کرے ساں، اپنی اپنی توجہ کو بہتر بناون واسطے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، اے ذکر او ہے جتھا ملائکہ آندن، اے ذکر او ہے جتھا خود 14 آندن۔ آیت اللہ بہجت دا جملہ ہے کہ جتھا 14 دا ذکر ہوئے اتھا 14 خود آندن۔ اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلکہ میں پہلے اللہ دی حمد اور ثنا دے بعد شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے ساکو انسان بنائے۔ وہ چاہوے ہا کوئی جانور بے ہا، وہ چاہوے ہا کوئی درندہ بناوے ہا، وہ خالق مطلق ہے، قادر مطلق ہے، کسی دے مشوریاں دا محتاج نہیں، وہ جو چاہوے کر سکتا ہے۔ لیکن خالق نے ساڑے اتے احسان کیتا، اس ساکو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اللہ نے باقی جتنیاں مخلوقات خلق کیتی ہیں انہاں ساریاں دے اتے اللہ نے انسان کو افضلیت عطا کیتی ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کو افضل پیدا کیتا ہے۔ تا قرآن چ اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے زمین بنائی تا قسمہ نہیں چاہیاں، اللہ نے آسمان بنایا تا قسمہ نہیں چاہیاں، اللہ نے باقی مخلوقات بنائی تا قسمہ نہیں چاہیاں۔ جس وقت اللہ نے انسان کو پیدا کیتا اس وقت اللہ نے 4 قسمہ چاہیاں۔ فرمایا میں کو 3 دی قسم، طور سینین دی قسم تے مکہ عمل علیہ شہر دی قسم، میں اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خالق نے فرمایا میں انسان کو خوبصورت پیدا کیتا ہے، اویں پیدا کیتا ہے جی میں پیدا کرن دا حق ہا۔ توجہ ہے، اللہ نے 4 قسمہ چاون دے بعد
یہ کچھ فرمایا کہ میں انسان کو خوبصورت پیدا کیتا ہے، ول اے شکر تھوڑا ہے، اللہ نے ایک بیا احسان کیتا، ساکو ایمان جیسی دولت عطا کیتی ہے۔ وہ خالق ہے، چاہوے ہا تو کسے ہندو دے گھر پیدا کرے ہا، وہ قادر مطلق ہے، چاہوے تو کسے غیر مسلم دے گھر پیدا کرے ہا، لیکن اس ساڑے ہوتے احسان کیتا ہے، ساکو مسلمان بنائے، اس ایمان جیسی طاقت اور دولت نصیب کیتی ہے۔ اے احسان تھوڑا ہے، بیا احسان کیتا ہے، اس نبی دا امتی بنایا، جس نبی دا امتی ہون واسطے کئی انبیاء سکھ دے گئے۔ گزشتہ انبیاء دی ایک خواہش ہے کہ پروردگار سکو آخری نبی دا امتی بنا، لیکن اللہ نے تیرے اتے ایک خاص احسان کیتا ہے تے کو محمد عربی دا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب دا تے کو امتی بناون دے بعد ایک بیا احسان کیتا، دنیا تے کو میں چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ نبوت دے بعد اللہ نے تو کو نظام امامت عطا کیتا ہے۔ اللہ نے احسان کیتا ہے کہ ساکو علی اور علی دے 11 پتر امام عطا کیتے نس۔ اے فقط شیعہ قوم دا اعزاز ہے، شیعہ قوم دی خوش قسمتی ہے، آج دنیا ودی در در تے ٹھوکراں کھندی، لیکن اللہ نے تے کو علی دا مرید بنایا ہے، اللہ نے تے کو 14 دا محب بنایا ہے۔ اللہ دا شکر ادا کیتا کر جس وقت دل وچ 14 دی محبت محسوس کریں۔ ایک فرمان ہے کہ جس وقت انسان مجلس چاہ کے باندھے، اگر مجلس ذکر اہل بیت سن کے خوشی محسوس کرے تو ان کو آکھ اپنی ماں دا ون کے شکریہ ادا کرے، اس تیرے پیو دے حق وچ خیانت نہیں کیتی، کیونکہ اے 14 دا ذکر حلالی کریں دن۔ اس ذکر دے نال پتہ لگدا ہے حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ جیڑا ذکر اہل بیت سن کے خوش تھی وے، اس بندے کو چاہیے اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے، اس دی ماں نے اس دے پیو دے حق وچ خیانت نہیں کی۔ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ مالک تمام مریضوں کو صحت دے، بالخصوص بزرگان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اس ذکر دے صدقے نال مالک تمام مریضان کو لباس صحت دے۔ تعزیزان، میں عرض کریں دا پہ ہم اللہ نے تے کو دنیا تے بھیج کے ایمیں خالی چھوڑ نہیں دیتا، اللہ نے تے کو کسے مقصد دے واسطے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو کسے مقصد واسطے پیدا کیتا ہے، جانور والی کار نہیں، دنیا تے آ کے کھا پی کے لگا ونج نہیں، اللہ نے تے کو دنیا تے بھیجا ہے تو کسے مقصد واسطے بھیجا ہے۔ آج میں یہ عرض کرے سا، اللہ نے انسان کو بنایا کیوں ہے، انسان کو پیدا کیوں کیتا ہے؟ ویسے تا اس کائنات زمین و آسمان دے وچ جو کچھ ہے اللہ دی تسبیح پئی کریں دیئے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خالق پیا فرمائندا ہے اس زمین و آسمان دے وچ جو کچھ ہے ہر شے میں اللہ دی تسبیح پئی کریں دیئے۔ تا اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیتا؟ پروردگار اللہ تیری تسبیح ملائکہ پہ کریں دیں، انسانہ کو کیوں بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمایا میں جنات انسانہ کو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا جس وقت ایک بندہ آ کے سجدہ ادا کریں دے، اس وقت اللہ آدھے او میرے ملائکہ دیکھو میرا عبد میری تسبیح پیا کریں دے، اپنے ملائکہ نو اللہ آدھے دیکھو میرا عبد میرے در تے آ کے جھک گیا ہے، میرے اگو سجدہ ریز ہویا پیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے تے کو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اپنی خلقت دے مقصد کو سمجھ، دنیا تے آئے ہیں تا کسے مقصد دے تحت آئے ہیں۔
اللہ نے تے کوئی 4 دیاں دی زندگی دیتی ہے، او دا شکر بھی ادا کر، او دا سجدہ بھی ادا کر، کیونکہ اللہ نے تے کو عظیم نعمت عطا کیتی ہیں، اتنیاں نعمتاں کہ جنہاں کو شمار ہی نہیں سے کر سکدے، انہاں نعمتاں دے بدلے اللہ دا شکر ادا کیتا کر۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی دیتی ہوئی نعمت تے اون دا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے نعمتاں ودھا دیندا ہے، یعنی شکر کریندا وا نعمتاں وچ اضافہ حاصل تھیندا ہوندا ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے، بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھو۔ بس زیادہ وقت نہیں، قبلہ صاحب آ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر بھی انہاں دی آمد واسطے اور صحت و سلامتی واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ لہٰذا میں عرض کیتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیتا ہے تا کسے مقصد دے تحت پیدا کیتا ہے۔ اللہ نے پیدا کرن دے بعد تے کو خالی چھوڑ نہیں دیتا، اللہ نے تیری خلقت دا مقصد قرآن وچ دسایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالق فرمایا میں جنت انسان کو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، لہٰذا اسا کو بھی چاہیے کہ خالق دی عبادت کروں، جس مقصد واسطے پیدا تھے ہیں اس مقصد تے اساں بھی عمل کروں۔ علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات دے وچ 1000 نوافل پڑھدے ہن تے انہاں دا منن والا 17 واجب بھی نہ پڑھے۔ فرمایا امیر المومنین ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھدے ہن نوافل، تے آج اساں انہاں دے منن والے شیعہ فقط 17 واجب رکعت ہی نہیں سے پڑھ سکدے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھو امام دی ذات ہے، امام نے فرمایا مومن دیا 5 نشانیاں ہیں، اساں آدھے ہیں وڈے مومن بنے ودے ہیں، لیکن امام جس کو مومن آکھے او کمال ہے۔ فرمایا مومن دیا 5 نشانیاں ہیں، سب تو پہلی نشانی ہے ساڈا منن والا شیعہ اس وقت تک مومن نہیں جب تک اندے وچ 5 صفات نہ ہوون۔ مولا کیڑیاں صفات؟ فرمایا ساڈا منن والا مومن ایک دیوار وچ 17 رکعت واجب اور نال مستحب نماز ادا کریندا ہوئے۔ واجب و مستحبات ملا کے ٹوٹل 51 رکعت نماز بندی ہے۔ امام فرمایا ساڈا مومن او ہوئے جڑا 24 گھنٹیاں وچ 51 رکعت نماز پڑھدا ہوئے۔ اساں 51 تا دور دی گل ہے، یہ 17 جڑے واجب ہیں یہ ہی نہیں پڑھدے۔ لہٰذا اللہ نے اگر تے کو اس دنیا تے بھیجا ہے تو فقط اپنی عبادت واسطے بھیجی ہے، کیونکہ اللہ نے تیری خلقت فقط اپنی عبادت واسطے رکھی ہے۔ اور فرمایا دوسری نشانی مومن دی ہے کہ مومن دے دائیں ہاتھ دے وچ انگوٹھی ہوئے، عقیق ہوئے، یاقوت ہوئے، جس دے ہاتھ وچ عقیق ہوئے اس دی نشانی ہے کہ بندہ مومن ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ مومن خاک شفاعت سجدہ کریندا ہوئے، تے جے زندگی ساری سجدہ کیتا ہی نہیں وہ خاک شفاعت کیا کرے سی۔ اس عزاداری دا مقصد ہی ہوئے کہ تیری تربیت ہوئے، اس مجالس اور محافل اور محرم دا مقصد اور مظلوم کربلا دا مقصد ہی ہوئے کہ تیری تربیت ہو سکے۔ انما خرجت لاصلاح جدی، امام فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس واسطے تاکہ میں ونج کے اپنے نانے محمد دے امت دی اصلاح کراں اور اپنے نانے محمد دی سیرت ونج کے قائم کراں، لوگوں کو ونج کے دساواں علی و محمد دی سیرت اے ہے۔ لہٰذا آج اساں انہاں دے منن والے بھی ساکوں بھی چاہیے کہ اساں بھی انہاں دی سیرت تے عمل کروں۔ دعا ہے کہ پروردگار ساکوں 14 دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بلند تر صلوات۔